شعیب شاہین صاحب آپ یہ بتائیے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اور تحریک انصاف کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اور اس کے بعد عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں تو آپ کے خیال میں لانگ مارچ کے ذریعے عمران خان صاحب اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مقاصد تو انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ آپ اگر پچھلے 6 مہینے کی ان کی جدوجہد کو دیکھو تو ہر زمانے میں ایون ماشاء اللہ بھی جب آیا کرتا تھا تو جو حکومت بھی جایا کرتی تھی تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ یہ پہلی حکومت ہے عمران خان صاحب کی جب ان کو آؤسٹر کیا گیا تو اسی رات کو بہت سارے لوگ، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ضرور کہوں گا کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور ویری نیکسٹ ڈے یہ پبلک میں چلے گئے۔ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر یہ پبلک میں نہ جاتے، یہ لندن چلے جاتے، دبئی چلے جاتے یا اپنے گھر میں بیٹھ جاتے یا کوئی محلاتی سازشوں کی طرف سوچنا شروع کر دیتے تو میرا خیال ہے آج یہ پبلک میں نہ کھڑے ہوتے۔ انہوں نے جو سب سے اچھا کام یہ کیا کہ یہ پبلک میں چلے گئے۔ جو ہی یہ پبلک میں گئے لوگوں نے ان کو ریسپونڈ کیا۔ ان کا جو بیانیہ انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا، جو امریکن انٹرونشن والا اور امپورٹڈ گورنمنٹ والا اور اس کے بعد کہ NRO2 یہ لینے والے، پھر جو کچھ وہ کہتے گئے وہ روز ایک نیریٹو بلڈ کرتے تھے اور پوری اپوزیشن عمران خان کے نیریٹو کے ارد گرد گھومتی تھی۔ اب جب سارے پولیٹیکل پارٹیز مل کے، اسٹیبلشمنٹ مل کے اور پورے پاکستان کی میڈیا مل کے، تمام مقتدر حلقے مل کے جب ایک بندے کو دبانے لگ جائیں گے تو آٹومیٹیکلی پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی کریٹ کی گئی اور جو یہ مہنگائی مقاوم مارچ لے کر آئے تھے اور مہنگائی میں مزید اضافہ کر دیا تو اس کا سارا کریڈٹ عمران خان صاحب کو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اپنی جتنی کاوش تھی اس میں اس کے برابر کا کنٹریبیوشن یہ PDM کی ہے۔ مثلا جو انہوں نے یہ کیا، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پچھلے 5 مہینوں میں 6 مہینوں میں انہوں نے 26 FIR کاٹ دی اس کے خلاف۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کے خلاف بھی ایکشن ہوتے رہے ہیں، وہ نیب کرتی رہی ہے، پولیس کے ذریعے انہوں نے FIR نہیں کٹوائیں۔ ٹھیک ہے، کرپشن کے چارجز ان کے خلاف لگتے رہے اور اس میں وہ پروسیڈنگز بھی ہوتی رہیں اور PDM کے لیڈر جیلوں میں بھی جاتے رہے، لیکن جو فریولس قسم کی FIRs انہوں نے کاٹی ہیں اس کی مثال ماضی میں بہت کم ملتی ہے۔ جس طرح دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا اور اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، تو یہ ساری اگر آپ سیکوینس کو اٹھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زیادہ ان کو لیڈر بنایا ہے۔ اب دوسری بات کہ کیا وہ اپنا پولیٹیکل مقصد حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل مقصد پہلا فرسٹ فیز تو انہوں نے حاصل کر لیا۔ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ 7 حلقوں میں سے اگر یہ کھڑے ہوئے تو 6 حلقوں میں بڑی لیڈ سے جیتے اور ایک حلقہ جو ہے جس پہ ابھی تک بہرحال تنقید ہو رہی ہے کہ اس کے وہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو یہ لوگ لے کر آئیں گے، کتنے لوگ لے کر آئیں گے، کیا اس کا ہوگا، جس کا جو پریشر ہے وہ ان کے اوپر بلڈ ہو گیا ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے ہر چوک پہ اوپر درجنوں کے حساب سے کنٹینر انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو خوف پہلے سے موجود ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک کنٹینر کا ایک دن کا جو کرایہ ہے وہ 25,000 روپے ہے۔ ایک کنٹینر کا ایک دن کا کرایہ 25,000 روپے ہے اور سینکڑوں کنٹینر ہیں۔ بہت ظلم ہے سر، یہ بڑی زیادتی ہے۔ اس دیوالیہ حکومت کا جو معاشی طور پر دیوالیہ کے قریب پہنچ چکی ہے، جس کے 76 اس وقت منسٹرز ہیں اور جن میں سے 35 کے پاس ابھی تک کوئی پورٹ فولیو ہی نہیں ہے، اور وہ اس طرح معیشت کا جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہماری بیسٹ گورننس ہے اور عمران خان صاحب کی ورسٹ گورننس ہے۔ لیکن آج تو کچھ اور ہی بات ہوئی ہے نا۔